چلے آج ہم 2025 سے نکل کر کچھ دیر کے لیے 1947 میں چلتے ہیں، جہاں سینکڑوں کہانیاں ختم ہوئیں، جہاں کئی گھرانوں نے اپنی جان گنوائی، کسی والد نے اپنے گھر کی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جان دے دی، کسی بھائی نے اپنی بہن کو بچانے میں، اور کتنی ماؤں اور بہنوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان گنوائی۔ وہ لٹے پٹے سے قافلے جو نہ رک سکے نہ جھک سکے، جو وطن بنا کے چلے گئے، جو چمن سجا کے چلے گئے، ہمیں یاد ہے۔ کیا واقعی ہمیں یاد ہے؟ کئی والدین کا تلواروں سے شہید ہونا، ان جیسے کئی لوگوں کی جانیں اور عزتیں گئیں، اور ہماری جنریشن کو اس بات کا احساس تک نہیں۔ یہ لائن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس بات کا احساس نہیں، کیونکہ ہمیں تو بتایا یہی جاتا ہے کہ پاکستان جہاں سارے مسلم اسلام کے رولز کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن یہاں تو اوپنلی خلاف دین کام ہو رہا ہے۔ پھر کیوں بنا تھا یہ پاکستان؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرے لگا لگا کر آج بھی منہ نہیں تھکتے، ہماری زبانیں نہیں رکتی، اور جو وہاں لوگوں نے سوچا تھا کہ اسلام کے نام پر بنے گا پاکستان، افسوس کہ ہم اسے پورا نہیں کر سکے۔ اینڈ ایونچولی سب چینج ہو گیا۔ کوئی ٹرانسجینڈر کرا کر فرانس میں شادی کر رہا ہے، تو کوئی لبرل بن کے دین کے خلاف کام کر رہا ہے۔ افسوس 14 اگست جیسے پریشس ڈے کو بھی گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ کو ڈیٹ کرتے ہوئے گوا دیا۔ پاکستان میں کہیں دین اسلام کا نظام رائج نظر نہیں آتا۔ میرے کرسچن پاکستان کے عوام سے ہے، انہوں نے کیا کیا ہے دین اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے لیے؟ یہ نیو جنریشن آج ولگیرٹی، نیوڈیٹی اور دین سے بیزاری میں مبتلا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اس کنٹری میں رہنے کا کیا فائدہ، یہاں تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ I wanna ask to new generation کہ تمہارے گرینڈ پیرنٹس نے اس ملک کے لیے اپنا خون دیا ہے، اور تم یہاں سے بھاگ رہے ہو، اور جو ایٹ لیسٹ پاکستان میں ہیں وہ بھی دین کے نظام کو اپنانے سے بھاگ رہے ہیں۔ نظام باطل ان کے لیے راہ نجات ہو گیا ہے، اور دین ان کے لیے پرانا اور اولڈ فیشن۔ کئی بیٹیوں نے اپنی عزتیں گنوائی تھی، پھر کہیں جا کر ان کے بچے کچے قافلے والے یہاں پہنچا کرتے تھے، اور اب نیو جنریشن کی بیٹیاں خود اپنی عزتیں نیلام کرتی ہیں، کبھی ٹک ٹاکرز تو کبھی میوزک انفلوئنسر بن کر۔ ویسٹرنرز نے بھی ویمنس کو سنگنگ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اذان اور اقامت کہنے سے روک دیا تاکہ اس کی آواز کی سافٹنس کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آج ویمنس ایکٹنگ کر رہی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جمعہ کی نماز یا باجماعت نماز بھی فرض نہیں کی تاکہ ان کی عزت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اینڈ ویمنس پلیئرز کو چیئر اپ کرنے کے لیے اسٹیڈیم تک پہنچ گئی ہیں۔ اللہ نے عورت کو دین کی حمایت کے لیے بھی جہاد پر نکلنے سے منع کیا تاکہ ان کی فیمینٹی اور چیسٹی کو محفوظ رکھا جا سکے، سیف رکھا جا سکے۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ، آخر کہاں غلطی ہوئی ہم سے؟ آئی تھنک ہم بھی اس شیطانی نظام کو گرو اپ کرنے میں معاون بنے رہے ہیں۔ آج پاکستان اپنی اصل شناخت کھو چکا ہے، نیو جنریشن دین اسلام سے دور ہو رہی ہے، اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دیٹ کہ جلد سے جلد نظام شیطان سے نظام شریعت کی جانب ہجرت کر جائیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، کیونکہ جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو بارش مانگتی ہے، لیکن جب زمین انقلاب چاہتی ہے تو اس پر نظام شیطان رائج ہوتا ہے۔ تب یہ نظام شریعت چاہتی ہے تو پھر اس کی پیاس بارش کے پانی سے نہیں بلکہ خون سے بجھتی ہے۔ آئی ایم اگین سیئنگ دیٹ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے ورنہ نسل قربان کرنا پڑ جائے گی۔ ایک ہجرت انہوں نے کی تھی پاکستان سے انڈیا کی طرف، لیکن ایک ہجرت ابھی باقی ہے جو ہم سب نے کرنی ہے، نظام باطل سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا، اب ہم سب نے اپنا کام کرنا ہے۔ بروز محشر سوال ہوگا، تب کوئی تعویل، کوئی ریزن نہیں مانا جائے گا۔ جب پاکستان دین کے لیے لیا تھا، دین کے لیے ملا تھا، تو دین ہی نافذ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا۔